ہاں یار، کچھ عرصہ پہلے میں نے اس پہ لکھا بھی تھا، بلکہ میرا تو یہ جملہ بہت زیادہ لوگ نے سنا بھی اس کو. یہ مختلف سیمینارز پہ بھی جب میں جاتا ہوں تو یہ جملہ بولتا ہوں، بلکہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ یہ ساتھ والے کی طرف منہ کر کے بولیں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو اڑے رہتے ہیں وہی تو ہیں جو سڑے رہتے ہیں. اب ظاہر ہے لوگ اس سے لطف لیتے ہیں، مزہ لیتے ہیں اس جملے سے. اصل میں بات میں یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسٹک، ایک جگہ پہ اڑ گئے، یعنی فلیکسیبلٹی ان میں نہیں ہے، یعنی وہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر وہ کسی ایک جگہ جا کر الجھ پڑیں گے اور پھر وہیں الجھے رہیں گے تو زندگی تو صاحب چلتی رہتی ہے، زندگی نہیں رکتی ہے. اور یہ جو میں کہتا ہوں اڑے رہتے ہیں اور سڑے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے، ان کا خیال کریں گے، انہیں دیکھیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے. کہاں صاحب، ماں دیکھ سکتی ہے، باپ دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا ہوتا. تو آپ اگر اڑیں گے، اور یعنی موڈ آف آپ نے کر لیا، آپ کے آف موڈ کو آپ کے ماں باپ تو سمجھ سکتے. دنیا کا کوئی رشتہ آپ کے آف موڈ کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی بھی رشتہ، ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی شاید تھوڑا بہت، لیکن نہیں دیکھا جاتا. بچوں کا موڈ آف ہو تو ماں صدقے واری جا رہی تھی کہ کیا ہوا بیٹا تمہیں، کیا ہوا بیٹی تمہیں. ماں بھی، باپ بھی، دادو نانو بھی اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن کیا ہے، اولاد کے ساتھ. اسی لیے اگر آپ اڑ جائیں گے آپ موو نہیں کر سکیں گے، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہوگی، آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اگر آپ دیکھیے جو ہے حکمت تو یہ ہے کہ آپ کے اندر چیزوں کے ساتھ بدلنے کی ہمت بھی ہو، حوصلہ بھی ہو، اور آپ کی نیت اور ارادہ بھی ہو. یعنی آپ جب ایک سفر پہ چلتے ہو تو ضروری نہیں کہ ساری روڈ ہی سیدھی روڈ ہو، بمپی روڈ بھی ہو سکتی ہے. آپ کو کہیں گاڑی کی رفتار کم کرنی پڑتی ہے، کہیں گاڑی کی رفتار زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو زندگی بھی تو اسی طرح سے ہے. یہ تو نہیں کہ آپ نے بس 120 کے اوپر گاڑی رکھی اور موٹر وے اور آپ چلائی جا رہے. وہاں پر بھی ایسی جگہ آتی ہیں جہاں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی رفتار کم کر لیں. جب آپ کے درمیان میں وہ جگہ آتی ہیں جہاں آپ کو رکنا ہوتا ہے، ٹول پلازاز جو ہوتے ہیں، آپ کو رکنا ہوتا ہے تو کہ آپ وہاں سے بھی نکل جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. رکنا پڑتا ہے، ٹھہرنا پڑتا ہے. زندگی کے ساتھ چلنے کے لیے زندگی کے ساتھ چلنے والے کرداروں کا بھی خیال رکھ کے چلنا پڑتا ہے. لیکن ان کا خیال رکھتے ہوئے اتنا ان کا خیال مت رکھیں کہ آپ اپنے خیال نہ رکھ سکیں. اور اس کے اوپر میں اکثر کہتا ہوں جو اپنے خیال کا خیال رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں اڑتے ہیں. اگر وہ اڑو گے نہیں، الجھو گے نہیں، تو آپ کی زندگی میں سموتھنس رہے گی. نہیں تو پھر کیا ہوگا، ہر تیسرا بندہ آپ کو چڑھانے کے لیے آ جائے گا، چونکہ آپ ولنریبل ہو چکے ہوں گے. انہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ والا ایریا ہے اور اس ایریا میں تو یہ یوں خراب ہوتے ہیں نا. پھر وہ آپ کو خراب کر کے اپنا کام ٹھیک کرتے رہیں گے. اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک تو آپ کو کوئی کبھی خراب نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اسے اجازت نہ دیں. شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں اجازت دے رکھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ آئے اور ہمارا دل اور دماغ خراب کر کے جائیں. جب آپ کو کسی کے جملے سے فرق نہیں پڑے گا نا، تو آپ نہ اڑیں گے نہ سڑیں گے. نہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر یہی ہوگا کہ وہ موٹر سائیکل خیالات کا جو آپ کے قریب سے کہیں آیا تھا وہ آپ کی گاڑی پھنسا کے چلا جائے گا. اس موٹر سائیکل کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کسی کی گاڑی میں پھنسا کے آ رہا ہوں، اور آپ پھنسے رہو گے. اور جب آپ پھنسے رہو گے، آپ اڑے رہو گے، تو آپ اڑے رہو گے تو آپ سڑے رہو گے. اور سڑے رہو گے تو کیا کرو گے، آپ ایکسیلیٹر پر اپنا سڑیلنس کو ظاہر کریں گے. آپ بریک میں جا کر اپنی سڑیلنس کو ظاہر کریں گے. آپ پیں پیں پاں پاں کر کے اپنی سڑیلنس کو ظاہر کریں گے. آپ ساتھ بیٹھے سیٹ کے اوپر بندے کے ساتھ بار بار اس موٹر سائیکل والے کا ذکر کر کے اپنی سڑیلنس کو ظاہر کریں گے. یہاں تک کہ جس مقام پر آپ پہنچیں گے وہاں بھی بیٹھے لوگوں کو آپ بتائیں گے کہ موٹر سائیکل والوں کا کوئی حال ہے. ارے اسے تو یاد بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں وہ کتنی گاڑیاں پھنسا کے گیا ہے. تو آپ کیوں پھنس گئے؟ ایک آدمی نے غلط بات کی، غلط فیل تھا اس کے اوپر کڑھنا کہیں سے اچھا فیل ہو سکتا ہے؟ ہم یہی کرتے ہیں. گھر میں بیٹھے ماں باپ جب بچوں کو کوسنا شروع کرتے ہیں تو کس کے اوپر کوس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غلط عمل کیا ہوگا انہوں نے، ظاہر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی ہوگی، کوئی بہتر بات نہیں کی ہوگی. لیکن اگر اس نے بہتر کام نہیں کیا تو ان کا کڑھنا ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں کہیں اڑے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر باس اپنے جونیئر کو اس نے 10 کام کہے کرنے کے لیے اور اس نے اس 10 کاموں کو لاپرواہی سے کیا اور پھر وہ چیخنے چلانے اس کے اوپر پڑ جائے، تو بنیادی طور پر کیا ہوا، ایک غلط انہوں نے حرکت کی، ایک غلط ہی حرکت فرما رہے ہیں. اور اس حرکت کا تو شاید پتہ نہیں انہیں نقصان ہو یا نہ ہو، اس حرکت کا انہیں تو ضرور نقصان ہو رہا ہوگا. کوشش کریں، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے ہم کہاں جا کے اڑ جاتے ہیں. وہیں پر ہلکا سا راستہ بنائیے اور وہ راستہ اپنے لیے بنائیے. جب آپ اپنے لیے راستہ بنائیں گے تو آپ اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، پھر آپ پڑھیں گے نہیں. جب آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ سڑیں گے نہیں. جب آپ سڑیں گے نہیں تو آپ کی زندگی میں خوبصورتی، خوشگواریت کا احساس اور اس طرح کی چیزیں رہیں گی. زندگی صاحب آپ کی ہے، جس طرح میری زندگی میری ہے اسی طرح بالکل آپ کی زندگی آپ کی ہے. اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنی اپنی زندگی میں کم از کم خوش رہنے کی کوشش کریں، جو کہ اس کے لیے ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کریں گے
آپ کے ارد گرد والے خوش نہیں بھی ہیں، ان کے حق میں دعا کیجئے، انہیں دعوت دیجئے خوشی کی، لیکن اگر وہ خوشی کو قبول کرنے کو تیار نہیں، کم از کم آپ مت سڑیں، یعنی مت اڑیں۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ خیال رکھیے گا اس بات کا کہ آپ نے اپنے خیال کا خیال رکھنا ہے۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔